إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم۔ اور جب اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تو اس بستی کو اٹھا کر نیچے اوندھا کر دیا گیا اور ان پر مٹی کے پتھروں سے بارش کی گئی اور بالآخر انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ قرآن مجید کہتا ہے فلما جاء امرنا، اور جب ہمارا فیصلہ آیا، ہمارا حکم نازل ہوا، جعلنا عالیہا سافلا، ہم نے اعلی حصے کو سافل کر دیا، ہم نے اوندھا کر دیا، اوپر جو چیزیں تھیں اس کو نیچے کر دیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، اور ہم نے ان پر مٹی کے پتھروں سے بارش کی۔ یہ آیت نمبر 82 میں یہ بات کہی گئی۔ تو یہ واقعہ غالباً 2100 قبل مسیح کا ہے، یہ دور ابراہیمی کا واقعہ ہے۔ قوم لوط بحر مردار کے جنوب میں آباد تھی، ڈیڈ سی کے پاس، اور ان سے ذرا قریب ہی جنوب میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم مدین اور تبوک کا علاقہ ہے جہاں اصحاب الایکہ آباد تھے۔ اب آ جائیے چھٹے پیراگراف کی طرف، آیت نمبر 84 سے 95 تک سورۃ ہود میں چھٹے پیراگراف میں حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت اور اس قوم کی ہلاکت کا تذکرہ ہے۔ تو حضرت شعیب 2 قوموں کی طرف بھیجے گئے تھے، ایک تو اصحاب مدین کی طرف، اور اصحاب مدین وادی سینا کا جو علاقہ ہے، تو کوسٹل ایریا جو ساحلی پٹی ہے بحر احمر کے بالکل شمال میں، بحر احمر کے شمال میں مشرقی جانب ریڈ سی کے بالکل ٹاپ پر جو خلیج ہے رائٹ ہینڈ سائڈ پر، تو وہاں کا جو ساحلی علاقہ کچھ مغرب میں ہے کچھ مشرق میں ہے۔ مغربی علاقہ آج کل مصر کے پاس ہے، اور مشرقی علاقہ وہاں پر اردن کی بندرگاہ ہے، اسرائیل کی بندرگاہ ہے، اور وہاں سعودی عرب کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے، اور اسی کے پاس پھر قریب میں ہی تبوک کا شہر ہے، اور وہاں اصحاب الایکہ آباد تھے۔ تو یہ ساحلی پٹی کے جو لوگ تھے وہ اصحاب مدین تھے، اور تبوک کے جو لوگ تھے وہ اصحاب الایکہ تھے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام ان دونوں کی طرف بھیجے گئے تھے، اور آپ نے بھی اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی۔ ان کی قوم کے اندر کچھ بیماریاں پیدا ہو چکی تھیں۔ یہ ایمان والے تھے، یہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے، ایمان کا دعویٰ بھی کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن یہ ناپتول میں ڈنڈی مارتے تھے، لوگوں کو گھاٹا دیتے تھے، اور حرام کھایا کرتے تھے، اور ڈاکہ ڈالتے تھے، بھری محفلوں میں بدکاری کرتے تھے، زمین پر فساد برپا کرتے تھے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا بقیت اللہ خیر لکم، لوگو تمہاری حلال آمدنی تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یہ قرآن مجید کی خاص اصطلاح ہے، پورے قرآن میں صرف ایک مرتبہ بقیت اللہ کی ترکیب استعمال کی گئی ہے، اللہ کا بچایا ہوا۔ یعنی اگر آپ کاروبار کرتے ہیں اور ٹھیک کرتے ہیں، اور آپ کو 15% منافع ہوتا ہے اپنے سرمایہ پر، 15% منافع ہوتا ہے، اس حلال فائدے کو اللہ تعالیٰ بقیت اللہ کہتا ہے، یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے، بقیت اللہ خیر لکم۔ اور اگر فرض کیجئے آپ ڈنڈی مارتے ہیں کاروبار میں، گھاٹا دیتے ہیں، کم دیتے ہیں، اور 15% کے بجائے آپ 20%، 30%، 40% فائدہ حاصل کرتے ہیں، تو یہ حرام ہے۔ تو یہ تھوڑا بچایا ہوا اللہ کا، وہ حرام اگر بہت زیادہ بھی ہو اس سے بہتر ہوتا ہے۔ تو قوم شعیب ایک سیکولر قوم تھی، انہوں نے حضرت شعیب سے کہا آپ اپنی نمازوں سے کام رکھیے، اس میں باپ دادا کے طریقے پرستی سے ہمیں منع نہ کیجیے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ مذہب اور اہل مذہب کا مالی اور اقتصادی امور میں کیا دخل ہو سکتا ہے، وہ کہتے تھے کہ ہم اپنی منمانی کریں گے۔ تو حضرت شعیب نے بقدر توفیق و استطاعت اصلاح کی کوششیں کی، اور ان کی زبان پر وہی بات تھی
جو آج ہماری زبان پر ہے، وما اريد الا الاصلاح ما استطعت، تو میں کچھ اور نہیں چاہتا مگر اصلاح اپنی استطاعت کے مطابق۔ تو ہم دنیا میں قرآن کی دعوت دے رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی دعوت دے رہے ہیں، زمین فساد سے بھر چکی ہے، ہم اصلاح کی دعوت دے رہے ہیں، لیکن نہ ہمارے ہاتھ میں اقتدار ہے، نہ ہمارے ہاتھ میں وسائل ہیں۔ تو اللہ نے جتنے محدود وسائل ہمیں دیے ہیں، ہماری جتنی زبان ہے، جتنا دماغ ہے، جتنی صلاحیتیں، اس محدود استطاعت کے مطابق ہم تھوڑا بہت کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اصلاح کے علاوہ کوئی اور چیز ہمیں مطلوب نہیں ہے۔ تو دنیا کے ہر مسلمان کا یہی فریضہ ہے کہ وہ اپنی حد تک، اپنے ڈومین میں، اپنے دائرہ کار میں اصلاح کا کام کرے۔ ساری دنیا کو بدلنے کا عزم اس کا ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال وہ ایک محدود اختیارات اور محدود وسائل رکھتا ہے۔ اگر ہر آدمی، ہر مسلمان اپنی اپنی جگہ اصلاح کا بیڑا اٹھا لے تو یہ دنیا گلزار بن سکتی ہے۔ وما اريد الا الاصلاح ما استطعت۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو توبہ اور استغفار کی دعوت دی اور انہیں تاریخ سے ڈرایا۔ دیکھو، تم سے پہلے قوم نوح اور قوم عاد، قوم سمود اور قوم لوط ہلاک ہو چکی ہے۔ تو قوم کے لوگوں کا جواب یہ تھا، شعیب آپ کی بہت ساری باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہیں، آپ ہماری برادری کے کمزور آدمی ہیں، اگر آپ کی برادری نہ ہوتی تو ہم آپ کو سنسار کر دیتے، ویسے آپ کو چھوڑ رہے ہیں کیونکہ آپ ہماری برادری کے ہیں اور آپ کی ایک برادری بھی ہے، لیکن بہت زیادہ پاورفل نہیں ہیں آپ، ورنہ ہم آپ کو پتھروں سے مار کے ہلاک کر دیتے۔ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم